جمعے کی نماز کے بعد میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں، کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے سب نے نکلنا ہے اور ہم نے ایک پرامن طریقے سے بتانا ہے، احتجاج رجسٹر کروانا ہے دنیا میں کہ جو سویڈن کے اندر جس طرح قرآن کو جلایا گیا، قرآن شریف کو، اور آزادی رائے کے نام پہ، اور تو پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہماری طرف سے ایک بھرپور قسم کی ایک احتجاج دنیا میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے صرف ایک پیغام دینا ہے۔ گلگت بلتستان، میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف منسٹر دیکھے ہیں، جو خالد خورشید گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، میں نے ایک اس طرح کا آدمی، اہلیت بھی رکھنے والا، ایماندار، آج کل کے حالات میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا، نظریاتی آدمی، جو ایک نظریہ پاکستان، جو کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے، حقیقی آزادی، نظریاتی آدمی، اس کو گرا دیا گیا۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، لیکن قوم نے پنجاب کی گورنمنٹ کو وہ الیکشن کے اندر 16 جولائی کو پھر جتا دیا، ہم پھر واپس آ گئے، پھر کوشش کی گرانے کی، جبکہ ہم نے 186 ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گورنمنٹ بچائی پنجاب کی، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق۔ وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں، طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا۔ وار آف انڈیپینڈنس دیکھے، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے، اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا۔ غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو میری قوم، میری غور سے بات سن لیں، جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ، جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے، ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔ گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، پولیس گھر لوٹ رہی ہے۔ اور تو لوگوں کو چھوڑو، ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے، وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا۔ میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے، وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا، اس کو بیماری ہوگی وہاں، تو اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی، کھانا بھی نہ دے صحیح طرح، وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، جو عورتوں سے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، نہ عمر دیکھ رہے، نہ کچھ دیکھ رہے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے۔
اپروور بنائے جی کوئی عمران خان کے خلاف دے، جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں. شہباز گل کو جب پکڑا کوئی عمران خان اعتبار سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے. یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا، وہ جو توشہ خانہ کیس کی، وہ جی وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے. وہ فراڈ آدمی، اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے. میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا. وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے، اس سے انہوں نے بیان دلوا لیا جی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی ہے کسی کو. میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا آدمی؟ ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے. نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. پر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے، کہ ساری پولیس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں. تب مارنے کی کوشش کی. یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں، یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتہ چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا. اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے. میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے، تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. ہم ان کے خلاف کیس کریں، آئی جیز کے خلاف کیس کریں، جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. یہیں رہیں گے، یہاں لڑیں، کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے، ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.